أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 161 162 163 اور 164 کی تلاوت ہوئی ہے. ارشاد ربانی ہے ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرا بھی نا انصافی نہ ہوگی. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے راستے کی پیروی کر رہا ہے وہ بھلا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات الگ الگ ہیں. واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ ہی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ ہی نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ انہیں آیات الہی پڑھ کر سناتے ہیں اور وہ انہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 160، یہیں سے سبق شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کریں اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، اے قیامت تک آنے والے ایمان اور اسلام کا دعویٰ رکھنے والوں، سنو غور سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو غور سے، اگر اللہ تمہاری مدد کریں فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی طاقت کو، قوت کو، اس کی مدد اور نصرت کو، اس کی معیت اور اس کا ساتھ دینا، یہ چیز نبی کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو خوب سمجھ میں آیا۔ یہ بات خوب سمجھ میں آ گئی، ایسی سمجھ میں آئی کہ جب بدر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ابو سفیان کے لشکر کو روکو گے، مال و دولت لے لو گے، اور وہ تو بچ بچا کے چلا گیا۔ اب اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ پہلی بات چھوڑو، اب یہ 1000 کا لشکر مکہ سے باقاعدہ تمہارے مٹانے کے لیے صفحے ہستی سے، یعنی دنیا سے، اس دھرتی سے تمہارا وجود دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا، اللہ کی معیت یہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسی لیے باری باری مہاجرین انصار میں سے، قریش اور اوس اور خزرج میں سے، اور جو بااثر صحابہ تھے، انہوں نے اپنے جان کی، مال کی قربانی اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے لبیک کہا۔ اسباب پر، طاقت پر، اسلحے پر، ہتھیار پر انہوں نے کوئی نظر نہیں ڈالی، اور پھر انجام ہوا کیا؟ انجام اور ثمرہ، نتیجہ یہ نکل کے آیا، ان کی اس ہمت اور ان کے اس ایمان کے قوی ہونے کی برکت نظر کے آئی کہ 1000 اس کا سارا غرور، سارا تکبر، ساری اینٹھن، ہندی زبان میں سارا گھمنڈ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس ریتیلے پتھریلے زمین پر، میدان میں ایسا مٹی میں ملایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ اب کفر کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ واقعی کفر تو نہیں غالب ہے، کفر کے غالب نہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ کافر، مشرک، یہود، عیسائی، یعنی اسلام دشمن، باطل جتنی طاقتیں ہیں، وہ نہتے کمزوروں پر، وہ مظلوموں پر، وہ ایمان والے اسلام والوں پر، چھوٹے چھوٹے معمولی گلے لگانے والوں پر، ریڑی ٹھیلے چلانے والوں پر،
اس بنیاد پر ظلم کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا نام یہ کیوں لیتے ہیں. بس یہی بات ہے، مختصر سی خالی یہ کہانی ہے. لہذا اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء صلاح المومن. آپ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے، خلاصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نصرت ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ کی مدد سب کو نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اب اسلام پر کامل مکمل عمل کرنا، اور اس کا نمونہ ہے، اسوہ ہے امام الانبیاء کی ذات. خالی دو لفظ کہہ دوں ورنہ وہ تقریر سیرت کی ہو جائے گی. ہم بڑے ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیون گزارا ہے، جو زندگی ہے، جس کو قرآن اسوہ حسنہ کہہ رہا ہے، اس پر آج کا نہیں قیامت تک مسلمان چل کے دیکھے، آخرت تو آخرت بن کے رہے گی، دنیا بھی اس کی بنتی ہے. وہ کیسے بنتی ہے سمجھ میں ہم کو نہیں آئے گا، کیونکہ ہم تو دنیا بننے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. 60 لاکھ کا فلیٹ ہو تو وہ 1 کروڑ کا ہو جائے تو کہا جائے گا ہاں ویری گڈ، آپ وی آئی پی لیول میں آ گئے. حالانکہ دنیا بننے کا مطلب، برکت کا مطلب، دنیا امن اور چین کے ساتھ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم آمدنی، کم بجٹ میں تمہارا جیون بسر ہو جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ امام الانبیاء کی سیرت پڑھیے آپ، فرماتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں یہی. کپڑا اس وقت تک اپنے جسم اطہر سے ہٹاتے نہیں تھے جب تک پیوند نہ لگ جائے. اب آج کا کپڑا تو پلاسٹک ہے، اس کپڑے میں کہاں پیوند لگے گا؟ اب بتائیے، نہیں لگ سکتا اس میں. یہ کپڑے پھٹتے ہی نہیں ہیں. سیلن ٹوٹ جائے وہ الگ بات ہے، کپڑے پھٹنے والے. تو کیا ضروری ہے کہ آپ سال کے 360 دن کے حساب سے کباٹ میں جوڑا بنا کے رکھ دیں؟ آپ بتائیے. وہاں تو یہ ایسی تربیت ہوئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سکرات میں ہیں، تھوڑا سے جب ہوش آیا تو بیٹی کو بلایا. وہ بیٹی جو بڑے بڑے صحابہ سے حدیث اور فقہ کی ماہر ہیں، اور انہی کے حجرہ شریفہ میں امام الانبیاء کا جسد اطہر موجود ہے. اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی ان 2 چادروں میں مجھے کفن دے دینا. انہوں نے کہا ابا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ 3 کپڑے آپ کے لیے مسنون طریقے پر ہیں اور وہ نئے کپڑے ہیں، ان چادروں میں ہم آپ کو کفن دیں گے. تو کیا جواب دیا تھا؟ ہم کو یاد نہیں رہتا اور سنتے بھی نہیں ہے. جواب دیا تھا کہ نئے کپڑے کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں، ہم تو ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سب بوسیدہ ہوگا اور سب پرانا ہو جائے گا. اور 3 مسنون ہے، 2 کفایت کرتا ہے، کافی ہے 2 چادر ہے. اسی 2 چادر جو پہنتے تھے جوڑے کی جگہ پر، اسی میں دنیا سے گئے. اور حضور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اگر ایمان اور انسانوں میں، ایمان والوں اور انسانوں میں کوئی شخص انسان کہنے کے لائق ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی ثابت شدہ بات ہے. یہ سیدنا ابو بکر قابل عمل ہے.
بہرحال یہ تو سیرت کی بات ہے، لیکن آپ ذرا کم بجٹ میں دیکھیے کہ نہیں دیکھیے. کچن میں آپ کبھی جائیے، کبھی فریج کھول کے آپ دیکھیے، نہیں موقع ملے گا. کیوں؟ آپ بیڈ سے اترے تو ڈیوٹی، دکان، کیا فریج کیا کچن، آپ کو کیا پتا. 2 دن 3 دن کا رکھ کر کچڑے میں کھانا جائے گا. جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ ارے بولو نا، جھوٹا تو نہ بنوں یہاں بیٹھ کے. جاتا ہے کہ نہیں؟ چلیے اطہر بھائی نے تو ماشاءاللہ تائید کی. اگر آپ اس وقت نہیں کھا سکتے ہیں اور آپ کا دل یہ کہتا نہیں ہم باسی نہیں کھائیں گے، اللہ نے دیا، تو آپ کسی کے یہاں پارسل بھی تو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے ہیں. کسی کے پیٹ کی آگ آپ کے حلال مال سے بجھ سکتی ہے کہ نہیں بجھ سکتی ہے. بہرحال بات دوسری ہو جائے گی. اللہ تمہارا ساتھ نہ دے، اور یہ یاد رکھیے گا، ایمان آپ نے ہم نے قبول نہیں کیا ہے. صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ 32 دانتوں کے بیچ میں اتنے بڑے ملک میں پوری دنیا میں حکومت نام کی ہو آپ کی، لیکن پھر بھی اس حکومت کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. آپ صبح شام کھا پی رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں. ایک مسجد گرائی جاتی ہے، 10 مسجد آپ بناتے ہیں، چاہے وہاں سجدہ آپ نہ کریں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ارے بولو نا بابا. لیکن فیل کہاں ہوتے ہیں آپ؟ میری بیٹی کی شادی ہو، میں کیسا بھی بڑا عالم، ذرا آپ دیکھیے گا مہنگا حال کہاں ملے گا. آپ نے کہا مولانا میرا روڈ میں نہیں ملے گا. بولے کہاں؟ کہا 70-25 شیبہ جی اسٹیشن کے سامنے. کتنے کا؟ کہا 50 لاکھ کا حال ہے. کہا بک کروائیے آپ. اس 50 لاکھ میں کم سے کم 25 لڑکیوں کا تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے بولو، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں بیٹھ کے. یہ ہے پھر ایسے وقت میں اللہ کی مدد آتی ہے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اتنا مال چھوڑ کر دنیا سے جا رہے تھے، چھوڑا نہیں، اپنی نظر کے سامنے بٹوایا کہ آج اس ملک کا اور پوری دنیا کا جو سب سے بڑا مالدار ہے وہ بھی نیچے ہے. کسی بھی مالدار کو سنا آپ نے؟ ہم ایک نام لیں، آپ ڈریں گے لیکن لے لیتے ہیں. کتنے ملین چوری کا، ٹیکس کا، اس کا اس کا الزام لگا؟ نہیں لگا. لیکن سنا آپ نے کہ ان کے پاس سونا اتنا ہے کہ وہ پھاوڑے سے اور تگاڑے میں بھر بھر کے کہیں دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کہیں سنا آپ نے؟ اور حضرت آخری وقت ہے، غلاموں کو، گھر والوں کو بلا کے کہا فلاں کمرے، دیہاتی زبان بولیں یو پی کی، کوٹری کھولو اور اس میں جو سونا رکھا ہوا ہے پھاوڑے سے، ہاتھ سے نہیں، پھاوڑے سے تگاڑی میں بھرو اور فلاں جگہ دے کے آؤ، فلاں جگہ دے کے آؤ. میں چاہتا ہوں کہ جان جائے تو اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے. ایسا آدمی، پھر مدد ان کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ انصرکم اللہ، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے دیں، تمہاری مدد کر دیں تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. آج تو کم سے کم آنکھ کا پردہ کھلنا چاہیے کہ دھوکے کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. 57 ملکوں میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا ہے اور نہ ہوں گے. بد نصیبوں کو نیکی مقدر میں نہیں ہوتی. اللہ اپنے دوستوں کی مدد، اللہ اپنے دین کا کام رجل فاسق سے لے لیتا ہے. کھڑے ہو جائیں گے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ دے دے، چھوڑ دیں، تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے گا؟ ہے کوئی؟ بہت پیسہ ہے،
بہت پیسہ. کس دن کا کون سا کام آیا؟ یہاں پانی اٹک گیا، ہو گیا کام. بولو کچھ ہوا؟ پوری طاقت لگی ہوئی ہے. ایک سے ایک ہائی فائی کے بمبئی کے ڈاکٹر ہیں، ان کے تعلقات امریکن ڈاکٹر سے ہیں، وہ بھی چارٹر پلین سے آ گئے بچانے کے لیے. بچا لیا؟ ارے بولو نا، بچے وہ. تو یہ کاہے کا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں. اس لیے دوستو بات لمبی ہو رہی ہے، مضمون ہی ایسا ہے. اللہ کی طرف مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جڑو. نماز میں نہیں دل لگ رہا ہے، وہ بھی مانگو. پیسے میں برکت نہیں، وہ بھی مانگو. گھر میں جھگڑے، وہ بھی مانگو. بلا مصیبت دور نہیں ہو رہی، وہ بھی کہو. سوائے اس ذات کے کوئی نہیں ہے معین مددگار. سمجھ رہے؟ چلیے آگے، بات ختم ہو گئی. فرمایا اسی لیے کہ ایمان والوں کو بھروسہ کہاں رکھنا ہے؟ اللہ پر رکھنا. بھروسہ کہتے کس کو ہے؟ پوچھو صحابہ سے. آئی مصیبت، آئی آزمائش، تو اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، جھک گئے، رونے لگے، بے قرار ہو گئے. یہ ہے ایمان والوں کا بھروسہ. کہا تمہارے گھر میں آگ لگ رہی ہے؟ کہا نہیں لگ سکتی. کہا کیوں؟ کہا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر زکات ادا کرتا رہا ہوں، اللہ بچا کے رہیں گے. اس کے بعد فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. خیانت کہتے ہیں سمجھو کسی کی چیز میں اس انداز سے ہاتھ ڈال دینا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ چیز آئی کہاں گئی کہاں. اگر میں اس کو کہوں تو کرپشن میں کیا ہوتا ہے؟ فائل آ رہی ہے، فائل کو کیوں سامنے نہیں کھول رہا؟ اس طرح یوں ٹیڑھی کھولے گا. کیوں؟ کور نیچے گر جائے، شام کو جاتے ہوئے اٹھا کے رکھے گا. تو یہ پیسہ آیا کہاں گیا کہاں پتا چلا، یہ خیانت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، پہلے وہ سمجھو. جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لے کر حاضر ہوگا. حدیث میں ہے کہ اگر مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی، ایک اونٹ چوری کیا، خیانت کی، اور پتہ نہیں چلا کسی کو، کمانڈر نے، امیر المومنین نے بانٹ دیا، بھائی جو ہے سب ٹھیک ہے لے لو، تو قیامت کے دن وہ چادر جہنم کی آگ کی چادر بن کے لپیٹ کے لے کے آئے گا، اور وہ اونٹ اگر لیا ہے تو کندھے پر آئے گا، اور اونٹ اس کا جبڑا دبا کے کھاتا رہے گا. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اب ہوا کیا تھا وہ سنیے گا. بدر میں فتح ہو گئی، مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے. اس میں ایک صحابی نے دیکھا ایک بڑا قیمتی سرخ رنگ کا جبہ تھا. اب جب مال غنیمت امام الانبیاء وہیں بدر کے میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں تو وہ جبہ ملا. تو جس صحابی نے دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ وہ جبہ غائب ہو گیا. تو کوئی بول پڑا کہ نبی نے لے لیا ہوگا. اب علماء کو ایمان بچانے کے لیے تعویل کرنی پڑتی ہے کہ بدر میں تقسیم آپ کر رہے ہیں مال غنیمت کس کے بیچ میں؟ صحابہ کے بیچ میں نا. تو صحابہ میں سے کوئی آپ کی شان میں ایسا کہے گا، چوری کا الزام لگائے گا؟ اس لیے اہل علم نے توجیہ کی، تعویل کی، یہ منافق تھا. منافق تو دشمن ہے ہی ہے آپ کا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں منافق تو نہیں تھے بدر میں، 313 تو کامل ایمان والے تھے، پھر منافق کہاں سے آیا؟ اس لیے انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہاں کوئی ابھی نیا ایمان لے کے آیا تھا جنگ سے پہلے، تو اس نے اپنے دل کی سادگی میں کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے نبی صاحب کو تو تقسیم کی پابندی انہوں نے لے لیا ہو. بہرحال
حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمتullah علیہ نے ایک نقطہ نکالا، وہ قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ یہاں یہ بھی نقطہ ہے، یہ تذکرہ غزوہ احد کا چل رہا ہے، اور کل کے سبق میں بات آ چکی ہے کہ جن صحابہ کرام نے بھگدڑ کے درمیان اپنے اسلحے پھینک کر وہاں سے بھاگنے کی جانے کی کوشش کی تھی، ان کا کورٹ مارشل آپ نے کیا نہیں، اللہ نے گناہ کبیرہ کو معاف کیا تو آپ نے بھی معاف کیا۔ تو یہ معاف کرنا اوپر اوپر تھا یا کہ دل سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اے مسلمانوں، ہمارے پیغمبر نے بھی دل سے معاف کیا ہے، کیونکہ اگر کینہ اندر رکھا کوئی کسی کے بارے میں، اوپر سے باقاعدہ دوستی کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ تعلقات میں خیانت ہے۔ یہ چوری کسی کو پتہ چل رہی نہیں، اوپر سے سمجھتا ہے کہ آدمی میرا اپنا ہے، اور اندر تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، بہرحال۔ دوسرا ایک قاعدہ بیان کیا، وہ توجہ سنیے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کے عمل، ترجمہ دوسرا بھی کیا، اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اس بات کی دعا کی تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم دی جاتی ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے گا، کیونکہ جب وہاں ذرہ ذرہ کا حساب ہو گیا، ہر عمل کا حساب ہو رہا ہے، بدلہ دیا جا رہا ہے، تو بتائیے ہم آپ کہاں سے اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بچ پائیں گے؟ کوئی سوال نہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر ناانصافی یہاں ہونے والی نہیں ہے، یہاں تو کچھ لین دین ہوگا ہی نہیں، تمہارا عمل تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اس کے بعد فرمایا دنیا میں ہم نے دو طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی حکمت سمجھو۔ ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا، اس کی مدد کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسے تھے، آپ کسی مہنگے حال میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے تھے، 2 لاکھ سے زیادہ کا بینڈ باجا منگا سکتے تھے، کیا جواب دیا؟ نہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہماری بیٹی، ہمارا لڑکا حضور کی بیٹی سے زیادہ اللہ کی محبوب ہے؟ کہا نہیں، تو کہا اسی لیے ہم نے اس کو بس یوں ہی ختم کروا دیا۔ یہ ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے قانون کو توڑتا رہتا کھلم کھلا، چھوٹا گناہ پھر بڑا گناہ، پھر اس کے بعد کفر اور شرک، وہاں تک پہنچ گیا۔ اور اللہ ایسوں کی زبان میں، یاد رکھیے گا، بہت سختی رکھتے ہیں، بہت ہی سختی رکھتے ہیں۔ ذرہ برابر ان کی زبان میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے دماغ میں مظلوموں کے لیے ذرہ برابر کوئی نرمی ہوتی، یہ یاد رکھیے، پہچان ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، چھوٹی سی آیت ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب کے درجے ہم نے الگ الگ بنائے۔ ایمان والا آئے گا، اس کا درجہ الگ، اس میں بھی ہائی فائی لوگوں کا درجہ الگ۔ صحابہ ہائی فائی میں نہیں ہے، ہائی فائی تو گھٹیا لفظ ہے۔ صحابہ کے درجے کو تو قیامت تک کا کوئی بھی انسان، ولی، پیر، کوئی بھی تابعی، تبع تابعی کبھی ذرہ برابر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے آپ کی نہیں؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دیکھیے کیا بات کہی، سن لیجئے گا، ہم لوگ اسی جھگڑے میں اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ کہ حسین اچھے ہیں کہ یزید اچھا ہے؟ پھر دوسرا سوال حسن بصری کیا اسی طرح آیا کہ معاویہ اچھے ہیں کہ حسین اچھے ہیں؟ دونوں نے لگ بھگ ایک ہی جواب دیا
فرمایا میں نے جو اللہ کا دین پڑھایا ہے، قبر میں پہلا سوال ہو رہا من ربک، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ من یزید من معاویہ، پوچھا کیا جا رہا ہے من ربک، اور پھر دوسرا سوال پوچھا گیا من دینک، تمہارا دین دھرم کیا ہے، اور تیسرا سوال پوچھا گیا کہ یہ یعنی اس پیغمبر کے بارے میں تمہیں کچھ پتا وتا ہے؟ مسکرا کے کہا بیٹا جاؤ خیریت مناؤ اپنی، تینوں سوالوں میں یہ سوال نہیں ہے۔ سمجھنے والے کے لیے ہے کچھ کی نہیں ہے؟ الجھے رہو، سمجھ رہے ہیں، الجھے رہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو ایک جواب اور دیا، کہا جتنی برائی کرنی ہو معاویہ کی کر لو، لیکن معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جہاد کرتے ہوئے جو گرد ہے، اس گرد کا، اس ریٹھ کا جو ناک اس کی جمی ہے، بڑے بڑے تابعین کی عبادتوں سے کئی گنا اوپر ہے۔ اس لیے ایمان برباد نہ کرو بھائی، ایمان بچا لے جاؤ اپنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درجے میرے یہاں الگ الگ ہیں، لاؤں گا میں کھینچ کھینچ کے۔ ایک مجرم وہ آئے گا جس کو اللہ کہتے ہیں سبعون کیا ہے، ہاں 70 ذراعا فاسلکو، 70 ہاتھ لمبی زنجیر باندھ کر گھسیٹ کے لایا جائے گا، فاسلکو، ڈال دو، جھونک دو اس کو جہنم میں۔ اللہ ہماری آپ کی، ہماری نسلوں کی ایسے مجرمین کی صورت دیکھنے سے بچا لے جائے۔ ایک وہ مجرمین آئیں گے جن کے پیٹ میں پیپ بھرا، پیپ سمجھتے ہیں سڑا ہوا پانی تھوڑے پھنسی کا جو ہو جاتا ہے، مانگیں گے پینے کے لیے، اسی طرح کے بڑے بڑے جہنم میں تالاب ہیں، اس میں سے لا کے پلایا جائے گا۔ ارے بولو ہے ہمت؟ الجھے ہوئے ہو، آگے چلو۔ ایسے لوگوں کو ایک مجرم وہ ہے جن کو پانی مانگیں گے تو لایا جائے گا، اتنی گرمی ہوگی کہ جیسے ہی قریب وہ پیالہ ہوگا، یہ اونٹ نیچے کا نیچے، اوپر کا اوپر۔ اب بولو خوبصورت لگے گا وہ؟ یا تو معمولی تھوڑی سی لقبے کا فالج کا اثر ہو تو شکل بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ اللہ ہماری آپ کی اس خوبصورت شکل کو بچا لے جائے، موت ہو تو بھی اللہ بچا لے جائے، دنیا سے جائیں تو بھی یہ حسین جمیل گولڈن شکل اپنی باقی رہے۔ آگے کیا کہا سنیے گا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں کا، یہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بس ختم ہے، آخری آیت ہے۔ امام الانبیاء تو سارے انسانوں، سارے جناتوں کے لیے آخری پیغمبر بنائے گئے کہ نہیں گئے؟ ارے ایمان ہے نا؟ نہیں ہے تو پھر اندر سے دیکھو، اس کو سنبھالو۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیغمبر آئے گا؟ لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں المومنین۔ بات یہ ہے امام الانبیاء کی شخصیت، آپ کی ذات پاک، آپ کا جسم اطہر، آپ کا اسوہ حسنہ ایمان والوں کے لیے دوہری نعمت ہے، ڈبل۔ باقی لوگوں کے لیے سنگل، ایمان والوں کے لیے کیسے وہ سمجھ لیجئے کام آئے گی۔ ایمان والوں کے لیے ڈبل نعمت اس طرح سے ہے کہ جب ایمان والا کسی بھی جگہ پر اپنا کوئی کام بگڑتا ہوا یا پھنستا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے لیے آپ سے بہتر نمونہ کہیں ہے، وہیں سے اٹھا لاتا ہے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان والا کہا گیا کب؟ جب اس نے کلمہ کے دوسرے لفظ کو بھی پڑھا، دوسرے حصہ کو بھی، محمد الرسول اللہ، تو ڈبل نعمت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ پیغمبر کا 4 اہم منصب ہے۔ پہلا منصب کیا ہے؟ پیغمبر
اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وقت پورا ہو رہا ہے، میں بار بار پہلے کہہ چکا، آج اشارتاً اتنا کم سے کہہ دوں، قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھا جائے گا۔ کسی اچھے کو پکڑ کے اس کی منت سماجت کر کے اپنے قرآن پڑھنے کا سلیقہ بنانا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہم میں سے تو ہر ایک نیک ہے، مولانا میرے دل میں کینہ نہیں ہے، اور پتہ چلا سب سے بڑا تو آپ ہی کیا کینہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کو پکڑ کے اس سے اپنی اصلاح کرانا یہ نبی کا منصب۔ تیسری بات، قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، یہ اپنے منمانی کسی زبان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ کے مترجم، مفسر، محدث نہیں بن سکتا۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دین کی جو بنیادی اس کے راز ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے ملنے والا۔ فرمایا دیکھو یہ صحابہ کو تم نہیں جانتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیغمبر کے پاس آنے سے پہلے ہزاروں کروڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، منمانی زندگی گزارتے تھے، لیکن جب پیغمبر کے پاس آئے تو ہادی السبل بن گئے، امام بن گئے، اور ان سے بڑا قرآن کا، حدیث کا ماہر کوئی نہیں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو امام الانبیاء کی سیرت پر، قرآن کے احکامات پر، صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔